ڈاکٹر ملیہ، آپ نے بھی دیکھی یہ خبر، آبویسلی بہت ایک اہم ایشو ہے، ساری دنیا کی تقریباً نظریں اس پہ تھیں۔ ایک تو اس کی اہمیت بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ، اور دوسرا یہ کہ تاریخ جو ہے، بیکاز آبویسلی 20 نومبر کو، معاف کریے گا 20 جنوری کو نئے صدر امریکہ میں اوتھ لے رہے ہیں، کیا یہ جو اناؤنسمنٹ ہے اس کا تعلق اس ایونٹ سے بھی ہے؟ عارفہ، ظاہر ہے یہ بہت ہی بڑی سفارتی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 15 مہینے سے اسرائیل نے جو جنگ مسلط کی تھی فلسطینیوں پہ، اس میں کتنی قتل و غارت ہوئی اور کتنے فلسطینی شہید ہوئے، اور وہاں جس قسم کی ڈیتھ اور ڈسٹرکشن ہوئی، میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ماڈرن ہسٹری میں کوئی پیرالل نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے، لیکن جیسے آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ اس میں ابھی انسرٹنٹیز باقی ہیں۔ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس میں ٹرمپ کا بہت دخل ہے، نو کویسچن، اور اگر یہ واقعی اگریمنٹ ہو جاتی ہے، فائنل ہو جاتی ہے، ڈیل فائنل ہو جاتی ہے، تو اس کا کریڈٹ کافی حد تک ہم ٹرمپ کو دے سکتے ہیں، بیکاز ٹرمپ نے ہی دباؤ ڈالا نیتن یاہو پہ، اپنا ایلچی بھیجا، اس نے خاص اسپیشل انوائے بھیجا ٹیل اویو، جہاں پر اس نے اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی بات چیت کی۔ اس کے بعد ہی یہ سارا کچھ ہوا، لیکن انسرٹنٹیز ہیں اس لیے کہ یہ 3 فیزز میں ہے یہ ڈیل، اور پہلی فیز ہی میں سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا سیز فائر ہولڈ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ سیز فائر جیسے آپ نے بھی کہا سنڈے سے شروع ہونے والی ہے، توقع تو یہی ہے کہ سنڈے سے شروع ہوگی، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ تب اس سے پہلے آیا اسرائیلی کابینہ جو ہے وہ اپنا اپروول دے دے گی، اور پھر یہ کہ اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا 42 ڈیز جو کہ پہلی فیز ہے 42 ڈیز کی، اس میں یہ تبادلہ ہوگا قیدیوں کا، لیکن اس فیز میں آیا سیز فائر ہولڈ کرے گی، وہ برقرار رہے گی یا نہیں، یہ نہیں معلوم۔ اور پھر یہ بھی کہ دوسرے فیز کے لیے مذاکرات ابھی ہونے ہیں، تو اس کی تو کوئی ابھی یعنی کہ اس پہ تو پیش رفت نہیں ہوئی، بیکاز وہ مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے ہیں فیز 2 کے لیے۔ ڈاکٹر ملیہ، اب جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور جیسے سوال بھی پوچھا تھا کہ یہی کہ اس کا تعلق ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، ان کا بہت اہم رول رہا، تو اس سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس کا بہت سی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو بائیڈن، جو اب سابق صدر ہونے والے امریکہ کے، وہ کوشش کر سکتے تھے اس جنگ کو روکنے کی، مگر انہوں نے شاید وہ کوشش کی نہیں جو اب آنے والے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے۔ آپ اس سے اتفاق کریں گی؟ جی بالکل، اگر ایک صدر 15 مہینے کہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں کوششیں اور کر نہیں پاتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کنکلوژن تو ہم یہی نکال سکتے ہیں نا کہ اس نے وہ دباؤ ہی نہیں ڈالا نیتن یاہو پہ۔ اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے خود بھی کیلکولیٹ کیا کہ یہ تو ایک لیم ڈک آدمی ہے، اس کی ایک لیم ڈک ایڈمنسٹریشن ہے، کمزور انتظامیہ ہے، لیکن وہ ٹرمپ کو تو نہ نہیں کر سکا۔ ٹرمپ از کمنگ ان ایز پریزیڈنٹ اگلے 4 سال کے لیے، اس کی خاص ریلیشن شپ بھی ہے نیتن یاہو کے ساتھ، لیکن ٹرمپ ایسا اس کی شخصیت ایسی ہے کہ یعنی کہ وہ جب اپنے فرینڈز پہ بھی دباؤ ڈال سکتا ہے، وہ جیسے کہ اس نے کیا۔ ڈاکٹر ملیہ، بٹ obviously جیسے آپ نے کہا، ایک طرف تو یہ غیر یقینی ہے کہ will this hold or not، جو اس میں سارے obviously اگلا فیز ہے، یہ والا فیز امپلیمنٹ ہوگا، اگلا ہوگا کہ نہیں، پر اگر ہم دیکھیں ان دا پروسیس، یہ جو 15 مہینے کی جنگ رہی، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے مڈل ایسٹ کا سارا نقشہ کچھ طریقے سے تبدیل کر دیا ہے، چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو، ان ٹرمز آف گورنمنٹس، ان ٹرمز آف ریجنل بیلنس آف پاور۔ اس سے آپ اتفاق کریں گے؟ اور آنے والے دنوں میں کیا اس کا بھی اثر پڑ سکتا ہے آن دس سیز فائر؟ جی بالکل، میرا خیال ہے نقشہ واقعی تبدیل تو ہوا ہے۔ سب سے حال میں تو جو سیریا میں ہوا ہے، جو کہ ایران کے لیے بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں سیٹ بیک رہا ہے، اور پھر یہ کہ جس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتے تھے، ایران، حزب اللہ اور حماس، وہ کافی حد تک کمزور ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ ساری چیز اپنی جگہ
ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور جو بہت اہم تبدیلی آئی جس کا غازہ کی جنگ سے تعلق نہیں مگر اس سے پہلے ہوا لیکن اس کا اثر ضرور ہوگا، اور وہ ہے جو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مفاہمت راپروشما. تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان تبدیلیوں سے فلسطینی جو موومنٹ ہے اپنے رائٹس کے لیے، اپنی فریڈم کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، کہ وہ بس کمزور ہو گئی ہے اور اب اسرائیل جو ہے وہ ایک ون اسٹیٹ سلوشن امپوز کر سکتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں وہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر یہ کسی کا خیال ہے. میں نہیں سمجھتی کہ فلسطینی جو ریزسٹنس ہے وہ ضرور عارضی طور پہ اس کو سیٹ بیک تو ضرور ملا ہے، لیکن آج ہی آپ دیکھ لیں کہ جس قسم کی سیلیبریشنز ہم نے دیکھی ہیں، فلسطینی تو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا اسرائیل سے یہ سیز فائر کرانا ان کی جیت ہے. تو آپ سائیکولوجیکلی بھی دیکھیں کہ ان پہ کیا اثر پڑا ہے اس سیز فائر ایگریمنٹ کا. فائنل تو نہیں ہوئی مگر ہوئی تو ہے نا، ایک ڈیل تو ہے ان دا میکنگ.